اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم کہ آئیے ہم اور آپ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کچھ چرچا کرتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ہے۔ اسلام نے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا ماں باپ کا حق بتلایا ہے کہ جیسا کہ میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اوہ بھی نہ کہو اور ان سے ناراضگی کی بات بھی نہ کرو، ان سے ادب اور تمیز سے بولو اور خاکساری ذمہ داری کے ساتھ ان کی اطاعت کرو۔ ان کے حق میں خدا سے اس طرح دعائیں کرتے رہو کہ اے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا اور پرورش کیا۔ قرآن شریف ہی کی ایک دوسری آیت میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر بالغرض کسی کے ماں باپ کافر اور مشرک ہوں اور وہ اولاد کو بھی کفر شرک کے لیے مجبور کرے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر شرک تو نہ کرے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہیں۔ قرآن شریف کے علاوہ حدیثوں میں بھی ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ان کی نافرمانی کو سخت گناہ بتلایا گیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ ایک شخص نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اولاد کی جنت اور دوزخ ماں باپ ہیں، یعنی ان کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے اور ان کی نافرمانی بدسلوکی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا لڑکا یا لڑکی جتنی دفعہ محبت اور شفقت کی نگاہ سے ماں باپ کی طرف نظر کرے گا تو اللہ تعالی ہر دفعہ کے دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ لوگوں نے حضور سے سوال کیا کہ حضرت اگر وہ روزانہ 100 دفعہ دیکھے تب بھی ہر دفعہ دیکھنے کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ بہت پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس عمل پر جتنا ثواب دینا چاہے دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے بڑے گناہ یہ بتلائے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کہ ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت کیا خدمت کیا کرو، ماں باپ کی جنت بھی ملے گی۔ جہاں یعنی کہ ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح جو ہے ماں باپ پر اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ یعنی کہ جو ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، اس طرح تربیت کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی اچھی تربیت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بہتر عطیہ نہیں کہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے۔ بعض لوگوں کو اپنی اولاد میں لڑکوں سے زیادہ محبت اور دلچسپی ہوتی ہے اور بیچاری لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیم رحمت سے یعنی کہ دنیا میں درگور کی جانے والی بیٹیوں کو یعنی کہ شفقت محبت پیار کا مرکز بنا دیا۔ میرے آقا نے تو ارشاد فرما دیا کہ جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر میں 12 رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی چیز بازار سے لے آؤ تو لڑکوں سے نہیں
یعنی بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے تقسیم کرنا شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جو ہے تو غور کریے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ہاں بیٹیاں یا بہنیں ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی پرورش، اچھی تربیت دے اور مناسب جگہ پر ان کا نکاح کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔